اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے ہی تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 کے اندر مختصر انداز میں بنی اسرائیل پر اپنے احسان کو جتلایا۔ اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل پر اپنے کیے گئے احسانات کو یاد دلا رہے ہیں، اور یہ خطاب اور وعظ کا ایک نہایت ہی بلیغ اور مؤثر انداز ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ انعامات کیے ہیں، جن کا تذکرہ اگلی آیات میں بھی آئے گا، ان کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی، انکساری پیدا ہو جاتی، تقوی پیدا ہو جاتا، اللہ کی زیادہ عبادت کرنے لگتے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تکبر میں آ گئے اور سرکشی شروع کر دی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اس وجہ سے ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک نوٹ بھی لے لیجئے کہ یہ بنی اسرائیل کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کی ہے۔ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں، بنی اسرائیل کو ان کے اوپر فضیلت دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ فضیلت منتقل ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے ملیں گے، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے ملیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2652۔ آگے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی کسی دوسرے کے کام آئے گا، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ ہی اس کے حق میں کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اسے معاوضہ لے کر چھوڑا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے اس غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے، اس آیت میں جواب دیا گیا ہے اس آیت کے اندر، کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں لہذا ہمیں عذاب نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد کیا ہے کہ دیکھو بچانے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، نہ کوئی کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ سکیں گے، اور نہ ہی اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوئی وہاں پر طاقت رکھتا ہوگا۔ یہی 4 ہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی کسی کو چھڑا لیا جاتا ہے، لہذا خوب سمجھ لو یہ 4 قیامت کے دن بیکار ہیں۔ تو محض انبیاء کی اولاد ہونے کی بنا پر تم کبھی اپنی کرتوتوں کی سزا سے بچ نہ سکو گے، لہذا اپنے کرتوتوں کو ختم کرو اور اللہ کی عبادت کی طرف سے آؤ۔ یہاں پر ایک نوٹ لے لیجئے کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، مگر دوسرے مقامات پر وضاحت فرمائی ہے کہ جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ کفار کے لیے شفاعت ہے۔ فرمایا سورۃ المدثر کے اندر فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی، یہ کافروں کے بارے میں ہے۔ اسی طرح اللہ کے اذن کے بغیر بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں لوگ عمل کے اندر سستی کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہماری فلاں صالحین میں سے کوئی بھی سفارش کر دے گا تو ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سفارش کے اندر بھی ایسی شرائط رکھی گئی ہیں کہ خالی سفارش پر تکیہ کرنا بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی جسے اجازت دیں گے سفارش بس وہی کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ، یہ تو بات واضح ہو گئی کہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے سفارش صرف وہی کر سکے گا، اسی کے ساتھ وہ سفارش صرف اتنی ہی کر سکے گا جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اور سفارش صرف اسی گناہ کی کر سکے گا جس گناہ کی سفارش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس شخص کے لیے سفارش کرنے کا حکم دیا جائے گا بس اسی کے لیے ہی کی جائے گی۔
تو یہ ایک ایسی شرائط ہیں جس کی وجہ سے خالی سفارش کے اوپر تکیہ لگا لینا اور عمل کو ہاتھ چھوڑ دینا یہ انسان کی بہت بڑی حسرت کا باعث بن جائے گا کل قیامت کے دن۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال بھی کریں اور یہ امید بھی رکھیں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما دے، لیکن اس سفارش کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیک اعمال کا دامن نہ چھوڑیں، نیک اعمال بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر رکھے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، اور کل قیامت کے دن انبیاء، صالحین اور شہداء کی سفارش نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔